آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے موٹاپا کیا چیز ہے، پاکستان میں موٹاپے کا کیا شرح ہے، موٹاپے کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، موٹاپے کی ڈیفرنٹ کس طرح کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں، اور جو سرجری ہے اس کا موٹاپے کے اندر کیا رول ہے۔ السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محمد فاروق افضل ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف سرجری پی جی ایم آئی امیر الدین میڈیکل کالج اینڈ لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف سرجری کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں پریزیڈنٹ سوسائٹی آف سرجن لاہور چیپٹر بھی ہوں اور جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریاٹرک سرجری۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ موٹاپا کیا چیز ہے۔ موٹاپا ایکچولی بائی ڈیفینیشن آپ کے جسم میں چربی کا زیادہ جمع ہو جانے کا نام ہے۔ تو ہم خوراک سے کیلریز لیتے ہیں اور جب ہماری ضرورت سے زیادہ کیلریز چلی جاتی ہیں تو وہ ہمارے جسم میں چربی کی شکل میں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چربی کی شکل میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے، اب اس کو میئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو عام الفاظ میں آج کل ہم جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں باڈی میس انڈیکس۔ یہ سادہ طریقہ کار، اور کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں آپ کے ویٹ کو آپ کی ہائٹ کے ساتھ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ریشو آتی ہے وہ نارملی پاکستانی پیشنٹس میں 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 23 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو نارمل ویٹ انڈیویجول وہ بندہ ہے جس کا ویٹ 18 اور 23 کے درمیان بی ایم آئی ہے۔ جب آپ کا ویٹ 23 اور 27 تک چلا جاتا ہے تو آپ اوور ویٹ کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، اور 28 اور اوپر جتنا بھی آپ کا بی ایم آئی چلا جائے گا وہ اب اوبیسٹی ہے، اور اگر وہ 35 سے اوپر ہے تو وہ ماربڈ اوبیسٹی ہے، ایسی اوبیسٹی جو کہ آپ کنڈیشن نہیں ہے بلکہ ایک بیماری ہے۔ اچھا، اب یہ اوبیسٹی جو ہے یہ یا موٹاپا، یہ اکیلا وزن زیادہ ہونا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مریض کو شوگر، بلڈ پریشر، جوائنٹس کا مسئلہ، بیک ایک، فیمیل میں انفرٹیلیٹی ایشوز، خاص کر گھٹنوں کا درد ہے، یہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اتنا وزن برداشت کریں۔ لیکن اس میں سب سے جو سنگین بیماری ہے وہ ہے شوگر، اور شوگر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ شوگر ایک ام الامراض ہے، شوگر کی وجہ سے باقی ڈھیر ساری ایشوز چلتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں جب میں شروع میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان میں تو لوگ میل نیوٹریشن سے مر رہے ہیں، دیکھو ٹی بی کا شکار ہے بیکاز ان کو کھانے کو نہیں ملتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کسے کہتے ہیں نا ڈبل ایج سورڈ کا شکار ہے، اور ڈبل برڈن ہے۔ ڈبل برڈن اس طرح ہے کہ آپ کی پاورٹی اور میل نیوٹریشن ہے اور اس کے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز بھی ہیں۔ بٹ ہمیں پتہ ہے سائنٹیفکلی 1994 میں ایک اسٹڈی ہوئی یہاں پہ جب ہم اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے اس کا مردم شماری کا، تو امریکنس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اسٹڈی کی جہاں پہ ہم پتہ لگا کہ جو ہماری پریولنس ہے موٹاپے کی وہ ہمارے ایک خاص کر اربن پاپولیشن میں وہ اتنی ہے جتنی آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹ میں۔ ریسنٹلی ڈاکٹر اقبال بھٹا وغیرہ نے پاکستان سے بھی اسٹڈی کی ہے، 184 ملکوں کی اسٹڈی جو لینسیٹ میں پبلش ہوئی ہے، اس کے اندر پاکستان اس وقت 9th ان دا ورلڈ ہے رینکنگ وائز اوبیسٹی کی۔ سو پاکستان میں ڈبل برڈن ڈیزیز ہے، ناٹ اونلی کہ ہمیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہمارے ٹی بی اور باقی چیزیں دوائی ہیں، بلکہ اور برڈن، اور جس طرح ہم ویسٹرنائزڈ ہو رہے ہیں اور اپنی ویسٹرنائزڈ ڈائٹ ہے اور ہمارے پاس سہولتوں کا زیادہ سے زیادہ آنا اور ہمارے پاس ہر جگہ لفٹ موجود ہے، ہم ہر چیز گاڑی میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ پرابلم اور بڑھے گا، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ پرابلم بڑھے گا، اور اس وجہ سے اس کے بارے میں ہمیں ابھی سے تدابیر کرنی چاہیے۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا سادہ علاج کیا ہے۔ اس کا سادہ علاج تو یہ ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کیا جائے، یعنی کہ ہم اپنا لائف سٹائل اس طرح کا رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہائی کیلری ہائی ڈینسٹی ڈائٹس نہ استعمال کریں، ہم پراپر ایکسرسائز کریں، سبزیوں کا اور سادہ غذا کا استعمال کریں تاکہ ہم موٹاپے سے بچ سکیں۔ تو ڈائٹ اور ایکسرسائز کا رول پریونشن میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ آپ اوور ویٹ کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، جیسے کہ بی ایم آئی آپ کا 23 اور 27 کے درمیان ہے، اب اس صورت میں ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز آپ کی ہیلپ کرے گی۔ لیکن اگر آپ 27 سے اوپر چلے گئے ہیں اور آپ کی بہت سی کوشش کے باوجود ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کام نہیں آ رہی،
تو اس صورت میں ہمارے پاس دوسرے الٹرنیٹیوز بھی ہیں، اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹس بھی آج کل آ گئی ہیں اور سرجری بھی ایک آپشن ہے۔ اچھا، اب سرجری زیادہ تر ان لوگوں میں انڈیکیشن ہے جس میں موٹاپے کی وجہ سے نہ صرف آپ کا بی ایم آئی زیادہ ہے بلکہ آپ کو ایسوسیٹڈ میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں، جیسے آپ کو ڈائبٹیز ہے جو کہ ان کنٹرول ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، آپ کو سلیپ ایپنیا ہے، آپ کا یعنی کہ سونے میں رکاوٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور آپ کا بی ایم آئی خاص حد کو کراس کرتا ہے۔ تو پاکستانی پیشنٹ میں اگر آپ کا بی ایم آئی 33 کو کراس کر جائے اور آپ کو ساتھ میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرجری کے لیے ضرور کنسلٹ کریں اگر آپ نے پہلے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز ملٹیپل ٹائم اٹیمپٹ کی ہوئی ہے۔ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کا پرابلم یہ ہے کہ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کے ساتھ وزن تو تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا بی ایم آئی بڑھتا جاتا ہے، ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز آپ جب کرتے ہیں، جیسے آپ چھوڑتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ سارا کا سارا ریگو، کیونکہ باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹارویشن میں جب دیکھتی ہے تو باڈی اپنا بی ایم آر سلو کر لیتی ہے اور ہر چیز کو سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو آج کل یہ سرجری جس کو ہم ویٹ لاس سرجری یا انگریزی میں اس کو بیریاٹرک سرجری آپ نے نام سنا ہوگا، بلکہ آپ کا جدید ترین ہے میٹابولک سرجری، یعنی کہ ہم دونوں سرجریز کر رہے ہیں۔ میٹابولک سرجری میں پرائمری ہمارا ایم جو کمپلیکیشنز ہیں موٹاپے کی، جیسے ڈائبٹیز اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر بیریاٹرک سرجری میں ہمارا ایم ہے اس کے ساتھ ویٹ لاس ہو، اور ویٹ لاس کے ساتھ پھر ایسوسیٹڈ اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب بیریاٹرک سرجری پچھلے 60-70 سال سے تھی مارکیٹ میں، لیکن جب سے یہ لیپروسکوپ کے ذریعے ہونا شروع ہوئی ہے تب سے پیشنٹ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ کے ساتھ انسیژن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ریکوری بڑی کوئک ہوتی ہے، پین بڑا کم ہوتا ہے، اور جدید مشینری کی وجہ سے یہ انتہائی سیف بھی ہے، اور نہ صرف سیف ہے بلکہ بہت زیادہ مؤثر بھی ہے۔ اور اس وقت لکلی پاکستان میں کافی سارے سینٹرز میں یہ بیریاٹرک سرجری ہو رہی ہے، اور خاص کر لاہور جنرل ہاسپٹل میں یہ بیریاٹرک سرجری کی فیسلٹی اویلیبل ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، اور یہ میرا خیال ہے لاہور جنرل ہاسپٹل کے لیے ایک بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے۔ کچھ اس کے ساتھ متس بھی ہیں، جیسے لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا چربی نکال دیں۔ چربی نکالنا یا لائپوسیکشن کرنا یا ٹمی ٹک کرنا بیریاٹرک سرجری یا ویٹ لاس آپریشن نہیں ہے، وہ کاسمیٹک آپریشن۔ تو آپ ساروں کو جاننا چاہیے کہ اگر آپ کا مسئلہ وزن ہے تو اس کے لیے وزن کی سرجری کر دیجیے، اور وہ کیا سرجری ہے؟ ہم آپ کے معدے کو اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کو سلائس سے اس طرح چھوٹا کر دیتے ہیں کہ آپ کے معدے کی کیلری کی جو پاور ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم کھاتے ہیں۔ جب آپ تھوڑی سی کم کیلریز کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اپنی کیلریز کو برن کرتا ہے۔ دوسرا بڑا آپریشن جیسے بائی پاس ہے، اس میں آپ کے معدے کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی کیلریز کم ابزارب ہوتی ہیں، اور جب کم ابزارب ہوتی ہیں جسم میں کیلریز کم جائے گی تو آپ کا اپنا جسم ان کیلریز کو برن کر کے وہ جو آپ کی چربی آلریڈی سٹورڈ ہوئی ہے وہ خرچ ہوتی ہے اور آپ ہیلدی ہو جاتے ہیں۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو اپنا سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے موٹاپے کے پیشنٹس کو 25 سال تک انہوں نے فالو کیا ہے۔ جنہوں نے موٹاپے کی سرجری کرائی ان کے اندر نہ صرف بیماریاں کم تھیں بلکہ ان کی سروائیول بھی بڑھ گئی 5 سال، ان کی شوگر ختم ہو گئی، ان کی بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سرجری کا بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ سب سے بڑا ایشو پاکستان میں ہے کاسٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کاسٹ نہیں ہے، ڈینجرس تو ہے ہی لیکن اس کے تحت کاسٹ۔ اچھا، اگر آپ اپنی ایک بندہ دیکھے اپنی کاسٹ، اس کو ڈائبٹیز ہے، اور اگر اگلے 5 سال اپنی ڈائبٹیز کی دوائیوں کا خرچہ اور ڈائبٹیز کی وجہ سے رسک آف ہارٹ ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، لیور ڈیزیز، یہ سارے کے سارے اگر دیکھیں جو اس کا خرچہ آئے گا وہ اس کا خرچہ 3-4 گنا ہو سکتا ہے، اور رسک آف ڈیتھ علیحدہ ہے، اسٹینٹنگ کا رسک علیحدہ ہے، ہارٹ فیلئر کا رسک علیحدہ ہے۔ تو اب اگر اس وقت وہ 5 سال میں اپنے اس خرچے کو نہیں دیکھ رہا، وہ یہ چھوٹا سا خرچہ جو شروع میں اس کو کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور میرا پیغام بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک واحد انویسٹمنٹ ہے آپ کے اپنے جسم پہ، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، جس سے آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیے یہ انتہائی سستا سودا ہے۔ آپ کو موٹاپے کا ایشو نہ ہو، لیکن اچھی گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے اس کو قابو نہیں کر پا رہے، تو آپ لاہور جنرل ہاسپٹل یا کسی بھی نیئر بائی فیسلٹی پہ جہاں پہ یہ بیریاٹرک سرجری کی فیسلٹی اویلیبل ہے اور کوالیفائڈ سرجن موجود ہیں، اور پاکستان سوسائٹی آف میٹابولک سرجری کے تحت کافی سارے ممبرز ہیں جو کہ کوالیفائڈ سرجنز ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں اور اس مسئلے کو حل کرائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔